الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ گھر میں پاکیزہ مجلس میں شرکت کا موقع نصیب فرمایا. اللہ تبارک تعالی ہمارے کہنے کو، سننے کو اور جمع ہونے کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. معزز سامعین کرام، ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے. تقریر کے لیے جمعہ کا منبر اور سیرت کے اجلاسوں کے لیے باہر جو مجالس قائم ہوتی ہیں اس میں کہنا سننا اچھا لگتا ہے. نکاح کی محفل کے تعلق سے لوگ یہ سمجھتے ہیں صاحب یہ ناچ گانے کا موقع ہے، ہنسی کی خوشی کی محفل ہے، اس میں مولانا صاحب کو کہاں سے بٹھا دیا بیان دینے کے لیے. سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہے مسلم معاشرے کی، مسلم سماج کی. نکاح کو، شادی کو انہوں نے دنیا کا ایک عمل سمجھ لیا. مداوت کی کارروائی سے لے کر جمعگیوں کے ختم ہونے تک اور دلہن کے بچہ ہونے تک جو کارروائیاں انجام دی جاتی ہیں، دور دور تک علاء الدین کا چراغ لے کر اگر کوئی تلاش کرے اس میں سنت کی کوئی خو ہے. یہ شادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سے ملتی جلتی ہے. یہ شادی کلام پاک کے اندر جس نکاح کا مطالبہ کیا گیا اور شادی کی محفل کی جو عکاسی کی گئی، سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح فرمایا. آپ کے نکاح ہوئے، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. آپ یہ بتائیے یہ مجلس نکاح جو مسجد کے اندر ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر اور کس مجلس کے اندر سنت کی خوشبو کو آپ محسوس کر رہے ہیں؟ بتائیے. کہاں سنتوں کا مذاق نہیں ہوتا، کہاں بے پردگی نہیں ہوتی.
اب مثال کے طور پر دفتر نکاح کا پر کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، لڑکی کی اجازت لی جاتی ہے، اب اس میں سے ایک گواہ نوشا کا ہوتا ہے اور ایک وکیل اور ایک گواہ دلہن اور عارض کی طرف سے ہوتا ہے۔ 99.99 یہی ہوتا ہے کہ عارض سے دلہن سے اجازت لینے کے لیے یہی 3 افراد جاتے ہیں۔ عورت پردے میں نہیں بیٹھتی، کسی الگ کمرے میں حجاب ڈال کر، پردہ ڈال کر نہیں بیٹھتی، دلہن عورتوں کے مجمع میں ہوتی ہے۔ اب یہ وکیل، یہ گواہ عورتوں کو دیکھتے ہوئے جاتے ہیں، اس میں نوشا کا گواہ جو ہے وہ غیر محرم ہے، وہ غیر محرم کو عورت دیکھے تو بھی حرام ہے، مرد غیر محرم کو دیکھے تو ٹوئے پردہ ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو بست کرے۔ مرد کا غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور عورتوں کو حکم ہے کہ وہ بھی مردوں کو نہ دیکھے۔ یہ وکیل، یہ گواہ، اب زیادہ سے زیادہ لڑکی کے جو وکیل اور گواہ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے ماما ہوں، اس کے چاچا ہوں، محرم ہوں، لیکن بیٹی بھی ساری عورتیں محرم ہونا تھوڑی ضروری ہے۔ اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے گھر کی اونر کی عورت ہے، اڑوس ہیں، پڑوس ہیں، یہ ان کو خوب گور گور کر دیکھتا ہے، اور عورتیں خوب تاکتی ہیں دفتر لے جانے والے کو۔ ہماری شادی کی محفل کے اندر کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی لے دے کر یہ مسجد میں نکاح کرنے کی محفل تھی، یہاں بھی ویڈیو گرافر کیمرہ لے کر چپلوں تک آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر حلال ہے اندر آئے، اگر حرام ہے تو باہر بھی حرام ہے۔ شراب پینا گھر مسجد میں حرام، شراب پینا باہر بھی حرام، ویڈیو گرافی مسجد میں حرام، ویڈیو گرافی شادی کی محفل میں حرام۔ یہی وجہ ہے تازہ واقعہ جو گجرات کا پیش آیا، اللہ تبارک تعالیٰ کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے مرحومہ کی، ہم کسی کی برائی نہیں چاہتے۔ دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے جہیز ایک کافرانہ، مشرکانہ، غیر مسلموں کے رسوم و رواج میں سے ہے۔ انہوں نے کیا جہیز کا مطالبہ، جوڑے کا مطالبہ، رقم کا مطالبہ۔ منبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، خنزیر کا پاخانہ اتنا گندا نہیں جتنا لڑکے آج جہیز کے نام پر بھیک مانگتے ہیں۔ اس بھیک کی وجہ سے، اس لعنت کی وجہ سے شیواجی نگر چوک میں دسمبر کے مہینے میں جو گڑی نکلتی ہے، وہاں جا کر دیکھیے گا کتنے عائشہ نام کی لڑکیاں، کتنی خدیجہ نام کی لڑکیاں، کتنی فاطمہ نام کی لڑکیاں، کتنی زینب نام کی لڑکیاں، کتنی رقیہ نام کی لڑکیاں سماج اور سوسائٹی کے ظلم اور جہیز کی لعنت اور جوڑے کی لعنت اور شادی کے رسوم اور رواج کو منگے کرنے کی وجہ سے مرتد ہو کر مذہب اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کے دھرم کو وہ قبول کر رہے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر یہ کہنا بہت آسان ہے، مرتد ہونا حرام ہے، اسلام کو چھوڑنا حرام ہے، عیسائیت مذہب برحق نہیں ہے۔ کون ہے نوجوان جو اس موقع پر آگے بڑھے اور ان لڑکیوں کا ہاتھ تھامے، فاطمہ نام کی عزت اور آبرو کو باقی رکھے؟
بہت احسان کرتے ہیں تو یہ احسان کرتے ہیں. پہلی بات، چیل کی طرح، مردہ کھانے والے پرندوں کی طرح تاڑتے ہیں، مداوت سے پوچھتے ہیں کتنے لڑکے کتنی لڑکیاں، لڑکی کا باپ کیا کماتا ہے، کتنی پراپرٹی ہے، کتنے دکان ہیں، کتنی آمدنی ہے، پہلی بیٹی کے جہیز میں کیا دیا تھا. اب ظاہر سی بات ہے ایک باپ کی 2 بیٹیاں ہیں تو پہلی بیٹی کے جہیز میں جو دیا تھا وہی دوسری بیٹی کے جہیز میں اپنی کڈنیوں کو بیچ کر، اپنی پراپرٹی کے کاغذات گروی رکھ کر وہ شادی کرنے کی کوشش. ہم مانگ نہیں رہے، ہم مانگ نہیں رہے. مجلس میں یہ طے ہوتا ہے جو تمہیں دیتے ہیں وہ ہمیں منظور، ہم تم کو جو دیں گے وہ منظور. لڑکی والوں کی مجبوری، خنزیر کا پاخانہ کھانے والی قوم، مخنث قوم، وہ مرد جس کے ہاتھوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط کیا. ایک صحابی آئے اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گزر معاش نہیں، بیت المال سے کچھ دلوائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کوئی چیز ہے آپ کے پاس؟ تو کوئی چھوٹی سی چیز تھی، اس کو داؤ پر لگایا اور اس کو فروخت کیا. کلہاڑی لی اور اس کے اندر لوہا لگایا، تختے کا دستہ لگایا، کہا کہ جاؤ جنگل کے اندر لکڑیاں کاٹ کر بیچا کرو. وہ صحابی فرماتے ہیں یہ کام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونپا، مدینہ طیبہ کے مالداروں میں میرا شمار ہونے لگا. بھیک مانگنا اچھا کام نہیں کہ نہیں تم جو دو گے وہ منظور، ہم جو کریں گے وہ منظور. اس کو معلوم 1 نمبر کا بھکاری فقیر چٹا انٹرنیشنل بھیک مانگنے والا کہتا ہے کہ تمہارے 50 آدمیوں کو میں ولیمے کی دعوت دوں گا، ہمارے 50 آدمی آ جائیں گے اور ہو سکے اس میں بھی کچھ مدد کر لینا. مردانیت کہاں گئی؟ مہر لڑکی دیتی ہے یا لڑکا دیتا ہے؟ نان نفقہ لڑکی دیتی ہے یا لڑکا دیتا ہے؟ دلہن کی طرف سے دعوت کا کوئی تصور نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اولیاء کرام کی زندگیوں کے اندر ملتا ہے. کتنی بے حیائی کی بات ہے، کتنی بے شرمی کی بات ہے. جس گھر سے لڑکی ودا ہو رہی ہے وہ باپ سے پوچھو، جو باپ اس کے بچپنے میں سینے میں کھڑا کر اس کو کھلایا کرتا تھا اور اس کو ہنسایا کرتا تھا، اس کے کپڑوں کا، اس کے نان نفقے کا، اس کے اسکول کی فیس کا، اس کی جان اس کی جان کے اندر ملی ہوئی تھی. آج بچی 18 سال کی ہوئی، آج بچی 20 سال کی ہوئی. کون سینے کے اندر چٹان رکھتا ہے؟ کون پتھر رکھتا ہے؟ کون اس کے اندر لوہا رکھتا ہے کہ بیٹی کو ودا کیا جا رہا ہے؟ کس کے باپ کے آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتے؟ کس کے باپ کا دل روتا نہیں؟ کس کی ماں کے دل کے اندر غم کے پہاڑ جوش میں نہیں آتے؟ لیکن معاف نہیں کرتے لڑکے والے. کہا کہ تم کو دعوت کرنا پڑے گا. لڑکی کی رخصتی پر غمزدہ گھرانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسنعوا لآل جعفر الطعام. حضرت جعفر کے گھرانے میں موت ہو گئی تھی، آپ نے کہا کہ ان کے لیے کھانا تیار کرو. اب مرنا ایک مصیبت ہو گیا. 25-30 ہزار کا چولہا لگا کر مرتا ہے آدمی. دعوت دی جائے، قیمہ رکھا جائے، کھچڑی کھائی جائے، بیٹے روتے رہے، بیٹیاں روتی رہیں، بیوہ عورت روتی رہے، گھر والے روتے رہے. یہ پیٹ کاٹنے سے مطلب. موتا کے گھر کھانا مکروہ ہے. اور یہی کم و بیش چھوٹے جنازے کی شکل میں بیٹی ودا ہو رہی ہے. ان کے کپڑوں کو دیکھ کر، اس کی الماری کو دیکھ کر، اس کے کھلونوں کو دیکھ کر ماں تڑپ جاتی ہے، بلک جاتی ہے. اور لوگ کہتے ہیں سماج کے، سوسائٹی کے، تم جو بھی کر لو ہمیں کھانے سے مطلب ہے. ایک چھوٹی سی رسم مسجد کے اندر رہ گئی تھی، وہ بھی مجبوری میں. پاسپورٹ کے لیے نکاح کی سرٹیفکیٹ چاہیے. بس چلے پنڈتوں کو بلا کر، بس چلے پادریوں کو بلا کر. دیکھ لینا ایک زمانہ آئے گا
مولوی کے عربی خطبے کو پسند نہیں کریں گے، جب یہ ٹو زیڈ علی سے لے کر یا تک تمام چیزیں بے حیائی کی ہو رہی ہیں، بے شرمی کی ہو رہی ہیں، یہ بفے سسٹم کون سی حدیث کا ترجمہ ہے؟ یہ جانوروں کی طرح کھانا، یہ عورتوں کو گھور گھور کر تاڑ تاڑ کر دیکھنا، یہ النکاح من سنتی کی محفل ہے یا النکاح کی وہ محفل ہے جس میں نبی کی ہر سنت کو کک ماری جاتی ہے، فٹ بال کی طرح اڑا دیا جاتا ہے؟ چھوٹے بالوں کی داڑھی رکھنے والا 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت شادی کے موقع پر اسے نکال کر پیشاب کی نالی کے اندر ڈالتا ہے، پاخانے کی نالی کے اندر ڈالتا ہے۔ ہماری سالیوں کو داڑھی پسند نہیں، پھر گجرات جیسا انجام۔ اللہ کی قسم لکھ کر رکھ لو، یہ دنیا کا سسٹم، یہ دنیا کا نظام ہمارے بنانے سے نہیں چلتا۔ سورج اگر 6:40 پر نکل رہا ہے، تم پوری طاقتیں مل کر، جنات مل کر، انسان مل کر، فرشتے مل کر، قبر کے مردے مل کر، اولیاء مل کر، ابدال مل کر، اقدام مل کر، غوث کو بلا کر، پیران پیر کو بلا کر، خواجہ اجمیری کو بلا کر، پورے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، بلاؤ جو چلے گئے، جو رہ رہے ہیں، جو گزر چکے ہیں۔ سورج کو 1 سیکنڈ پہلے کوئی نکال سکتا ہے؟ 1 منٹ پہلے کوئی غروب کرا سکتا ہے؟ وہ سانس جو اندر جاتی ہے باہر لانے والی طاقت کون سی ہے؟ باہر جو آکسیجن نکلتا ہے اندر ہوا لے جانے والی طاقت کون سی ہے؟ یہ بال سفید ہو رہے ہیں، کوئی ہے طاقت ان کو سفید ہونے سے بچایا جا سکے؟ کوئی ہے طاقت مرنے سے بچایا جا سکے؟ کوئی ہے طاقت جوانی کو برقرار رکھی جائے؟ انسان کا کچھ نہیں چلتا۔ جیسے دنیا کے سسٹم میں، دنیا کے نظام میں انسان کا کچھ نہیں چلتا۔ شریعت کی بتائی ہوئی شادی پر عمل کریں گے، نکاح کے فارمولے پر عمل کریں گے۔ اگر کوئی آدمی چائے بناتا ہے، شکر ڈالنے کے بجائے نمک ڈالتا ہے، مرچ کا پاؤڈر ڈالتا ہے، کیا چائے بنے گی؟ اللہ کے دستور پر عمل کرنا پڑے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے طریقوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ شادی میں سکون ملے، رحمت ملے، مودت ملے، محبت ملے، فلموں کی شادیوں سے خدا کی قسم یہ محبت نہیں مل سکتی جو سیریلوں کو دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں۔ کم وقت کہیں کہ جمعہ کے دن آتے ہیں، ٹوکری کی ٹوپی پہنتے ہیں مسجد میں، 10 روپے کی فقیرانہ ٹوپی جو زکوٰۃ کے نام پر، بھیک کے نام پر کوئی پھینک کر گیا تھا۔ عورت کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا گیا، دوپٹہ ڈالنے کا حکم دیا گیا۔ کلام پاک کا 22واں پارہ پہلا رکوع، یدنین علیہن من جلابیبہن، سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے دوپٹہ چھین کر، یہ جمپر پہن کر دوپٹہ ڈالتا ہے۔ دیکھا آپ وہ ماربڑی جو لوگ ڈالتے ہیں، ریڈی میڈ جو ڈریس ملتا ہے دلہا پہنتا ہے، عورت ننگی پھر رہی ہے، اپنے چہروں سے، اپنے جسم کے کپڑوں سے زنا کی دعوت دیتی ہوئی پھر رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹی سکھ میں رہے، دکھ کی زندگی نہ گزارے، مال سے نہیں، دولت سے نہیں، لاکھوں روپے مہر سے نہیں، جے محل میں شادی کرنے سے نہیں، یہ کیس میں شادی کرنے سے نہیں، ایسی حال میں شادی کرنے سے نہیں، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، جب تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طور طریقہ نہیں اپنایا جائے گا، شادی میں سکون نہیں مل سکتا، آرام نہیں مل سکتا۔ بظاہر آپ دیکھیں گے یہ اوٹی گھومنے جا رہے ہیں، یہ کشمیر جا رہے ہیں، یہ کنیا کماری جا رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان دونوں کے دلوں کے اندر زمین و آسمان کی دوریاں پیدا فرما دیں گے۔ شادی سنت کے مطابق ہوگی،
फाउंडेशन झोपड़ी का डाला जाएगा, झोपड़ी तामीर होगी। फाउंडेशन 2 मंजिला इमारत का डाला जाएगा, 2 मंजिला इमारत तामीर होगी। फाउंडेशन 30 मंजिला इमारत का डाला जाएगा, 30 मंजिला इमारत कायम की जाएगी। फाउंडेशन सीरियल का डालकर, ड्रामों का डालकर, फिल्मों का डालकर, नाचने वाले, गाने वाले, शराब पीने वाले, कुत्ता खाने वाले, सुअर खाने वाले, इस्लामी तहजीब का मजाक उड़ाने वाले, मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले, वो यहूदी कुत्ते, इस्लाम के दुश्मन, मुसलमान के दुश्मन आज अन्निकाहु मिन सुन्नती की महफिल के अंदर उनके तौर तरीके अपनाए जाएंगे। जिस तरीके से फिल्म के इंटरवल के पहले हिस्से में मियाँ बीवी खूब मिलते हैं, इंटरवल के बाद लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जो लोग उनको देखकर निकाह करते हैं, उनको देखकर शादियां करते हैं, मेहंदी निकलने से पहले, रंग निकलने से पहले, जेवरात पर धूल धब्बे लगने से पहले अल्लाह इनके दिलों के अंदर दूरी पैदा कर देगा। जो शादी सुन्नत के मुताबिक होगी, मुलाकात करेंगे, उसके अंदर भी अजर मिलेगा। मेरे बाप की बात नहीं, फकी अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो कामिल अपनी बीवी से इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम करेगा, ये दुनिया में जानवर भी करते हैं, काफिर भी करते हैं, यहूदी भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, लेकिन सुन्नत के मुताबिक शादी कर कर अगर वो ताल्लुकात कायम कर रहा है और उसने हदीस की दुआ पढ़नी चाहिए, याद नहीं थी, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ा, हमल ठहर गया। फकी अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उससे जो बच्चा पैदा होगा, हर सांस पर 70 साल की इबादत माँ बाप के खाते के अंदर लिखी जाएगी। हजरत खुदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्के मुकर्रमा की रईस खातून थी, बड़ी मालदार खातून थी, बड़ी ऊंचा कारोबार था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता हुआ, तमाम दौलत आपके कदमों के अंदर डाल दी। पिता का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी सब कुछ आपके कदमों पर कुर्बान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं किया। रावी बयान करते हैं, एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक वो सारा माल अल्लाह के रास्ते के अंदर सदका कर दिया, खैरात कर दिया। नौबत ये आई कि 7 पेवंद के कपड़े आपके चादर पर लगे होते थे। हजरत खुदैजुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चादर पर पैबंद लगा होता था। कहा मक्के मुकर्रमा की रईस खातून, निकाह सुन्नत के मुताबिक हुआ, अल्लाह की रजामंदी के माहौल के अंदर हुआ। नतीजा ये हुआ, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के लिए तशरीफ फरमाते, हजरत खुदैजुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाना परोस रही थी। आपने जब हालत देखी कि जम्पर के अंदर, दुपट्टे के अंदर चमड़े के पेवंद लगे हुए हैं, नहीं रहा गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंखों से आंसू के कतरे टप टप निकलने लगे। काबिल इसके कि आप कुछ बात कहते, वो आंसू का कतरा जमीन पर पड़ता। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदैजा को कह दीजिए कि उसका रब उसको सलाम सुनाता है। ये वीडियो गिराफी की महफिल नहीं थी, ये बफे सिस्टम की महफिल नहीं थी। और ये भी याद रखो, जिन महफिलों के अंदर गुनाह के काम होते हैं, उन महफिलों में शिरकत भी हराम है। यानी कि साहब हम तो टाइम पर नमाज पढ़ रहे, अपनी औरत को पर्दे में रख लिया, बहरहाल वक्त लंबा हो रहा है, बहुत एहसान करते हैं तो ये एहसान करते हैं कि साहब तुम जो दो वो मंजूर हमें, हम जो करेंगे वो मंजूर तुम्हें। लड़की के घराने का सूद खाते हैं। सूद किसको कहते हैं? मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना। मैंने कहा मेरी अम्मा बीमार है, मेरी बीवी के डिलीवरी का केस है, कितनी बड़ी मजबूरी, उतना बड़ा सामने वाला सूद खाता है। इसलिए सूद हराम है, किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया जाता है। सूद मारवाड़ी के पास गिरवी रखकर खाने ही को नहीं कहते। लड़की की मजबूरी, लड़की की उम्र निकली जा रही है, लड़की जरा रंग रोगन में, हुस्न जमाल में कम है, अब ये कहता है कि साहब हमारा बेटा इंजीनियर है, फुला है, धमाका है, इतना देना तो झक मार कर देगा, वो अपनी मंजूरी से देगा। ये उसकी कल्बी मंजूरी नहीं होती।
یہ بات غلط ہے، ہم جو منظور کرے، تم جو منظور کرے، یہ شریعت نہیں ہے۔ امام صاحب اور مقتدی مل کر عصر کی نماز کے اندر یہ طے کر لیں آج 2 رکعت نماز پڑھیں گے، رمضان کے فجر میں یہ طے کر لیں، مقتدی جو کہے اور امام صاحب جو کہے، کمیٹی جو کہے رمضان کا سیزن ہے 4 رکعت پڑھیں گے، اس سے نہیں چلتا۔ اللہ کی رضامندی کیا ہے، نبی کی رضامندی کیا ہے، اس پر چلو گے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، سکون ملے گا، مودت ملے گی، رحمت ملے گی۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد تہجد کے لیے، فجر کے لیے اٹھتا ہے، دیکھا کہ بیگم صاحبہ سو رہی ہیں، بیگم اٹھو، بیگم اٹھی نہیں، بیگم اٹھیے نا، اٹھی نہیں، پانی کے چھینٹے مارا، بیگم جو ہے چھٹپٹ کر کر گھبرا کر اٹھی۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روایت کو بیان فرمایا، مسکرا دیے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراہٹ کی کیا بات ہے؟ کہا کہ خاوند کا بیوی کو جگانا یا بیوی کا خاوند کو جگانا یہ اللہ کو ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ ہنس دیتے ہیں۔ اللہ جس پر ہنسے وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ ایک نوالا خاوند بیوی کے منہ کے اندر ڈالتا ہے، اللہ صدقے کا ثواب برحمت فرماتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دلہا دلہن کے اندر محبتیں پیدا فرمائے۔ اللہ معاشرے کے اندر جو رسوم ہیں، جو رواج ہیں، جو خرافات ہیں، اللہ امت مسلمہ کی حفاظت، امت مسلمہ کو اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور خاص بات یہ ہے کرنے والا کر کر مرے، وہ سالہ ہو، وہ ساڑو ہو، وہ سالی ہو، وہ مسجد کا متولی ہو، چودھری ہو، ہم کو یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے، ہم کو یہ دیکھنا قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ قرآن اور حدیث کے دائرے میں شادی شریعت کے مطابق ہو رہی ہے، ہم شریک ہوں گے، ہم بائیکاٹ کریں گے ایسی محفلوں کا جس میں خدا اور رسول کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ دونوں خاندانوں میں الفت و محبت پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ، چھوٹی سی بات میں کہہ کر ختم کر دیتا ہوں، چھوٹی حدیث ہے۔ عصر کی نماز پڑھے ہم، تکبیر تحریمہ سے شروع اور سلام پر ختم، 10 منٹ 9 منٹ یہ عبادت ختم۔ مغرب کی نماز پڑھے، 10 منٹ کے اندر عمل ختم۔ عشاء کی نماز پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے، روزہ رکھے، سحری سے افطاری تک وہ عمل ختم۔ حج کرے، حج کے ارکان کے بعد وہ عمل ختم۔ شادی ایک ایسا شرعی عمل ہے اور سنت والا کام ہے کہ اگر اسے شریعت کے مطابق کیا جائے، یہ شادی جو یہاں سے دلہا صاحب دلہن کی چل پڑی ہے، یہ تکبیر تحریمہ ہے، اس کا سلام 5 جمعوں کے بعد نہیں، اس کا سلام طلاق اور خلا سے نہیں، یہ شادی چلے گی، دنیا میں چلے گی، عالم برزخ میں چلے گی، عالم آخرت میں چلے گی اور پل صراط پر چلے گی، یہ شادی جنت میں بھی چلے گی، اور جب تک یہ شادی باقی رہے گی اللہ تبارک تعالیٰ ہر پل اسے ثواب مرحمت فرماتے رہیں گے۔ آدمی نماز میں ہے، نماز کا ثواب ملے گا، روزے میں ہے، روزے کا ثواب ملے گا۔ ہم نے خطبہ نکاح پڑھا، یہ تکبیر تحریمہ ہے نکاح کا، شادی کا، اس کا سلام ان کے ہاتھوں میں ہے۔ جب تک شریعت کے مطابق یہ گاڑی چلتی رہے گی، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ طور کے پہلے رکوع میں فرمایا وَأَلْحَقْتَ بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ہم میاں بیوی کو جنت کے اندر ان کے 19-20 اعمال کے فرق کو آگے پیچھے کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو مستقل یہ گاڑی چلاتا رہے ثواب، یہ سوتا رہے ثواب، یہ سنت شادی کے سائے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بھرپور اجر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین محفل کی خواہاں کی اجازت برحمت فرمائے۔ وکیل گواہ حاضر ہیں نا، نصیر الدین صاحب، عبدالعزیز صاحب، واحد صاحب ہیں حاضر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه السلام ومن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ جناب محمد فضیل ابن نذیر احمد صاحب، میں نے آپ کا نکاح اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق محبوب پاشا مرحوم کی صاحبزادی حاضرہ تاج سلمہ سے جناب نصیر الدین صاحب کی وکالت عبدالعزیز اور واحد صاحب کی گواہیوں میں 15,786 روپے مہر کے عوض میں نے آپ کا نکاح کیا۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ کیا آپ نے قبول کیا؟ بارک اللہ لکما بارک اللہ علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اصلح امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم فرج عن امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين